تراویح کی تعداد کتنی ہے؟ صحابہ کرام میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جماعت کا اہتمام ہوا، پہلے تو تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 راتیں یا 3 راتیں تراویح کی جماعت کرائی، وہ بھی اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے میں مسجد کے ایک طرف یا گھر کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ 2 طرح روایت ملتی ہے کہ گھر کے باہر والے حصے کے قریب جب کھڑے ہوتے تو پیچھے نظر پڑتی، ایک مسجد میں کچھ حصہ مقرر کیا اور چادر وہ جس طرح ہمارے اعتکاف والے بنا لیتے ہیں نا کمرے سے کپڑے کے، اس طرح کوئی کمرہ سا بنا ہوا تھا، کھڑے ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سر نظر آتا۔ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 رات تراویح کی جماعت کرائی۔ اس کے بعد اس رات لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا، عشاء کی نماز کے بعد لوگ چلے گئے، پھر نبی پاک کھڑے ہوئے، کچھ لوگ اتفاقیہ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نبی پاک نے شوق دلایا ہوا تھا تراویح پڑھو، سننت لکم قیامہ، میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت بنایا تراویح کو، لیکن وہ الزام نہیں یا جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ اگلی رات ٹھہر کر تیسری رات آئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر، اب چونکہ لوگوں کو کچھ خبر تھی کہ نبی پاک 1 رات کھڑے ہوئے ہیں، شوق ذوق میں بیٹھے تھے، اب بڑی کافی تعداد تھی نمازیوں کی۔ اس کے بعد پھر 1 رات صحابہ کا اندازہ تھا آج رات تراویح پڑھائیں گے نبی پاک، مسجد بھری گئی لبالب۔ ظاہر ہے آج کوئی قاری اچھی آواز والا تلاوت کرے تو دلوں میں سکون اور راحت ہوتی ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عجیب کیف کا سماع ہوگا۔ تو اس ذوق شوق سے صحابہ ساری بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے، نبی پاک اٹھتے ہیں۔ صحابہ نے سمجھا شاید نبی پاک آج آرام فرما ہو گئے۔ جب سحری کا وقت تھوڑا رہ گیا تو دوڑے لگا کے گھروں کو گئے صحابہ، سحری کھانی ہے، یہ بھی نبی پاک کا حکم تھا۔ سحری کھا کر پھر نماز کے لیے آئے، نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس طرح ہم آئے تھے اور آپ آج تراویح بیان وہ نماز نہیں پڑھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ذوق شوق مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، تمہارا ذوق شوق مجھ سے مخفی نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جتنے ذوق شوق سے تم آتے ہو، اگر میں نماز پڑھائی تو اللہ پاک فرض کر دے گا میری امت پر تراویح پڑھی کرو رمضان، پھر بعد والے لوگ جو آئیں گے وہ سست ہوں گے اور ان کے لیے بوجھ بن جائے گا، اس وجہ سے تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ اب یہ کتنی رکعت تھیں؟ اس میں زیادہ روایات تو خاموش ہیں، ایک روایت میں 20 رکعت آتا ہے، ایک میں 8 رکعت آتا ہے۔ نبی پاک نے جو نماز تراویح کی پڑھائی وہ ساری رات کا قیام ہی تھا، وہی تہجد اور وہی تراویح۔ تقسیم تو تب ہونا اگر درمیان میں سونا ہو تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے حوالے سے ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم کا معمول یہ تھا کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے رمضان پاک میں۔ اس روایت کے راویوں میں ایک راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، اس کے بارے میں کہا گیا جی فلاں محدث نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، بے اعتبار ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے محدثین کا ایک اصول ہے کہ جرا مبہم قبول نہیں ہوتی، جرا مفسر قبول ہوتی ہے، یعنی کوئی ہمیں کہہ دے بے اعتبار راوی یہ نہیں مانے گئی، بتائے کیوں بے اعتبار ہے، انہوں نے بتایا جی جھوٹ بولتا ہے، سبب تو آ گیا، لیکن کون سا جھوٹ بولا یہ بتایا، انہوں نے بیان یہ کیا، اور یہ 20 کتابوں میں میرے پاس ہے حوالے اس کے، بیان یہ کیا جی اب ابراہیم بن ابی شیبہ نے روایت بیان کی ہے عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے، اس نے کہا کہ جنگ صفین میں حضرت علی کے دور میں ایک جنگ ہوئی، جنگ صفین جی، اس نے بیان کیا ہے کہ ابن ابی لیلہ کہتے تھے جنگ صفین میں اہل بدر میں سے 70 صحابی تھے حضرت علی کے ساتھ،
آگے بیان وہ یہ کرتا ہے کہ حالانکہ وہ محدث کہتا ہے یہ تو جھوٹ ہے، کیونکہ جنگ صفین میں تو صرف ایک صحابی خزیمہ تھے، دوسرا تھا ہی کوئی بدری صحابی۔ اب اس بات پر امام ذہبی فرماتے ہیں کیا حضرت عمار بن یاسر بدری صحابی نہیں؟ کیا حضرت علی بدری صحابی نہیں؟ پھر 15 سے زیادہ تو آج صبح میں نے بیٹھے ہوئے نکال لیے سیرت کے صحابہ کی سیرت کی کتابوں سے، جو اہل بدر بھی تھے اور صفین میں بھی تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد العزیز، آپ فرماتے ہیں میں نے گنے 36۔ اب ایک آدمی کہہ رہے جھوٹ بولتا ہے جی یہ 70 تھے، حالانکہ ایک تھا، وہ ایک والی بات تو جھوٹ ہوئی نا، جب 36 گنے گئے، حالانکہ جنگ صفین کے سارے شرکاء کے نام بھی درج نہیں ہیں۔ احتمال ہے کہ جو نام ملتے ہیں تلاش کرنے میں شاید 70 ہی پہنچے، لیکن 70 نہ بھی ہو تو 36 کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ایک والی بات تو غلط ہے نا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جن کے تلمذ سے بر صغیر میں سارے محدثین ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی سلسلے حدیث کے ہیں، تلمذ کا سلسلہ سند ادھر ادھر سے مل جائے گی۔ پڑھنا سبکن جس نے پڑھا، جس نے پڑھایا، وہ ہٹ کر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ کا گھرانا ہے۔ شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ یہ 20 تراویح نبی پاک کی پڑھنے والی حدیث ضعیف نہیں، حسن ہے، قابل اعتماد ہے۔ دوسری بات، ایک اصول ہے، مجتہد جس حدیث پر عمل کرتا ہے وہ حدیث اس مجتہد کی نظر میں قابل عمل ہے تو عمل کیا نا بھئی، مجتہد کی نظر میں اگر قابل عمل نہیں تو کیوں اس پر عمل کرے گا؟ یہ ملا علی قاری نے میقات میں فرمایا، امام شورانی نے میزان شورانی میں فرمایا، کشف الغمہ میں فرمایا، دیگر علماء نے کہ مجتہد جس حدیث پر عمل کرتا ہے اس مجتہد کی نظر میں وہ حدیث صحیح یا حسن ہے۔ اب دیکھیں 20 تراویح کے قائل کون کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ 20 تراویح کے قائل، امام شافعی 20 تراویح کے قائل، احمد بن حنبل 20 تراویح کے قائل، امام مالک 36 تراویح کے قائل۔ 20 سے تو بڑی نہ بات، وہ 36 یوں پڑھتے تھے، ہے وہ بھی 20 ہی۔ اہل مکہ نے شروع کیا کہ ہر 4 رکعت کے بعد جو ہم نے آرام کرنا ہوتا ہے نا، تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اصل میں تھا 4 رکعت پڑھنے پر جتنی دیر لگے اتنی دیر درمیان میں وقفہ کیا جائے، پھر اگلی 4 رکعت پڑھی جائے۔ 4 رکعت میں جتنی دیر لگے تراویح، اتنی دیر بعد میں وقفہ کیا جائے، یہ ہے ترویح۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت کے بعد ترویح۔ یہ اگر 8 رکعت ہوتی تو ترویح تان ہوتا، تراویح کا لفظ ہی نہ ہوتا۔ تراویح جمع ہے، جمع کے لیے کم سے کم 3 ترویح تو چاہیے، 3 بار آرام کیا جائے۔ عربی زبان میں 2 کو جمع نہیں کہتے، 2 کے لیے جمع کا لفظ نہیں بولتے۔ میرے عزیز سامعین، بات میں یہ کر رہا ہوں تو 20 رکعت تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، پہلے حضرت عمر کے دور میں چند دن 8 رکعت پڑھی گئی، اور اس کے بارے بھی روایات میں ہے کہ 20 بعد میں اپنے پوری کر لیتے تھے الگ جماعت کے بغیر، تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہوتا رہے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ رواج پیدا ہو گیا کہ 2-4 آدمی 10 آدمی یہاں کھڑے ہو کر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگتے، کوئی قاری ادھر کھڑا ہو جاتا، کوئی ادھر۔ اس میں 2 قباحتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وقت میں متعدد لوگوں کا بلند آواز سے قرآن پڑھنا یہ قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ اپنے کانوں تک آوازیں ٹھیک ہے، لیکن اگر بلند آواز سے پڑھنے تو کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر، تو یہ ادب کے خلاف ہے اور منع ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ مختلف لوگ جگہ جگہ پڑھ رہے ہوتے تو التباس ہوتا۔ دوسرا یہ کہ طریقہ یہ بن گیا وہاں کچھ لوگوں میں کہ جس کی آواز زیادہ اچھی ہوتی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہونا پسند کرتے، یعنی خوش خان کو صحیح خان پر ترجیح دینے لگے، زیادہ اچھی آواز ہو اگرچہ صحیح پڑھے یا نہ۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی، فرمایا میں مشورہ کر لوں۔ 3 دن آپ نے مشورہ کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ جماعت کا اہتمام، ایک قاری پر اتفاق کر دیا، ابی بن کعب پر۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب
چند دن تو 8 تراویح جماعت سے اور باقی ویسے پڑھتے رہے. اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے سے 20 تراویح کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد پوری صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. 20 کیوں؟ حضرت عمر بھی مجتہد، حضرت علی بھی مجتہد. بھئی ضعیف راوی پیدا ہی مدتوں بعد ہوا، یہ کیسے ہو گیا کہ وہ روایت غلط ہو گئی؟ حضرت علی، حضرت عمر، ابی بن کعب اور اس طرح کئی صحابہ، صہیب بن یزید اور اس طرح کئی اور صحابہ سے، اور پھر انکار کسی نے نہیں کیا. چنانچہ مبسوط سرخسی فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس میں صحابہ کا اس پر اجماع ذکر ہے. مولا علی قاری انہوں نے اجماع ذکر کیا ہے. امام قسطلانی شافعی انہوں نے اس پر اجماع ذکر کیا کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا 20 تراویح پر. سارے صحابہ متفق ہو گئے تراویح بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد اور بھی کئی اس کے حوالہ جاتے ہیں، لیکن میں نے 2-3 دے دیے. مولا علی قاری احناف میں سے محدث بھی ہیں، اور امام قسطلانی شافعی ہیں، اس طرح کئی اور علماء. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ مختلف روایات میں ثابت، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ سے 7 سندوں کے ساتھ 20 تراویح کا اہتمام ثابت ہے. باقاعدہ آپ نے اس پر بڑا زور دے کر 20 پر اہتمام کیا. حضرت عثمان کے دور میں بھی 20 تھیں، بعد میں بھی 20، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 20، بعد کے ائمہ 20. اہل مکہ نے طریقہ یہ بنایا کہ 4 رکعت کے بعد طواف کرتے. آرام کرنا ہوتا ہے نا، تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے. ہم نوجوان لوگ اس صحت کو، ہمیں آرام کی ضرورت نہیں، تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے. اہل مدینہ نے کہا اچھا اہل مکہ ہم سے بڑھ رہے ہیں، طواف تو ہم یہاں نہیں کر سکتے، تو چلو ہم 4 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں درمیان میں. اب آپ جانتے ہیں کہ تسبیح پڑھی جاتی ہے 4، 8، 12 اور 16 پر، ان 4 مقام پر پڑھی جاتی ہے. تو ان 4 مقام پر 4 رکعت اہل مدینہ پڑھتے نفل جماعت کے بغیر. 4 جماعت سے 4 نفل بغیر جماعت کے، 4 جماعت سے 4 بغیر جماعت کے، تو یہ 16 اور 20 36 ہو گئی. اہل مدینہ 36 رکعت اس طرح تھی، تراویح 20 ہی تھی. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم میں فوت ہو گئے شیخ عطیہ سالم، انہوں نے اس کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، شروع سے اینڈ تک تراویح پر کیا کیا حالات ہے، کتنی کس طرح. تو حضرت عمر کے دور کے بارے میں بتاتے ہیں ما کان علیہ العمل زمن خلفاء الثلاثہ، خلفاء الثلاثہ یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں جس پر عمل تھا وہ 20 رکعت ہے. وعلیہ اجماع الصحابہ، اسی پر صحابہ کا اجماع ہے. یہ دیکھ لیں، یہ صرف ایک نہیں، اور بھی بہت سے علماء، لیکن یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں. محمد بن عبد الوہاب، جن سے سعودی عرب کی وہ سلسلے کا ابتدا ہوئی اس تحریک کی، اور اسی پر سعودی حکومت کے سارا ہے، تو انہوں نے بھی 20 تراویح کا فتویٰ دیا بڑی تفصیل سے. علامہ ابن تیمیہ نے اختلاف بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی 20 تراویح پر زور دیا ہے کہ 20 تراویح بہتر ہے. اس پر ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے، جمہور کا یہی قول ہے. تو میرے عزیز سامعین، میں اس مسئلے کو کوئی ضد یا شرارت نہیں بنانا چاہتا، لیکن ہمارے لوگوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، کئی نوجوان ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، تو سنت مؤکدہ ہے، اس کی بڑی تاکید ہے. دوسری بات، تراویح کا 20 رکعت ہونا، بہت بڑے جماعت نبی پاک کی امت میں سے غالب اکثریت کا موقف 20 تراویح ہے. کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن صحابہ میں حضرت عمر کے اس فتوے کے بعد کسی صحابی کا 20 سے کم تراویح پڑھنا ثابت نہیں. تیسری بات وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سارے حضرات، اب یہ کہنا تو مشکل ہوگا نا کہ ان کی عبادت قبول نہیں تھی، ان کی تراویح غلط تھی، یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے. بھی نبی پاک نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ پاک نے حق کو جاری کیا ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ جاری کیا اور پوری امت نے اس پر اتفاق کر لیا. بعد میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پھر سادہ سی ایک بات، اگر اللہ پاک نے 8 لازم کی ہے مثال کے طور پر، اللہ پاک ہم سے اس بات پر ناراض نہیں ہوگے بھی کیوں پڑھی آنے. اور اگر
نبی پاک کا حکم ہے نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اگر آپ امت کے لیے ہو 20 طرح بھی لازم، 8 پڑھ کر چھٹی کی تو پھر ظاہر اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب تو دینا پڑے گا نا۔ تو 20 پر کوئی قباحت نہیں، نقصان نہیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔